شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا، شان رمضان ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا، شان رمضان ہے مومنوں۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم و علماء میں آج موضوع ہے رزق حلال، اور اس حوالے سے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ بہت اہم موضوع ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے نا، تب سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر جب تک دنیا قائم رہے گی، تب تک ہر جاندار کی ضرورت، پرائیورٹی، اس کی ترجیح یا اس کا مقصود اور مطلوب رزق ہی ہے۔ اور رزق کے مختلف انداز ہیں، اس کے حصول کے مختلف ذرائع ہیں، اور بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں تو رزق حلال کمانا، رزق حلال کھانا، یہ سمجھ لیجئے اس کی دنیا اور آخرت میں نجات اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح لقمہ حرام سے بچتے رہنا بھی اس کے لیے لازم و ضروری ہے۔ آج اس حوالے سے بات کریں گے رزق حلال پر۔ بہت ہی عمدہ انداز میں ہمارے پاس سوالات موجود ہیں جو علماء حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہمارے ایوان میں موجود ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما چاروں ثنا خان، ثقلین رشید، دانیال شیخ، ماسٹر سمیر اور علی شبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق حلال آج ہمارا موضوع ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھیں، شامل کر رہے ہیں حمد رب جلیل، ہمارے چاروں ثنا خان مل کر بھرپور انداز میں ان مبارک گھڑیوں میں ساعتوں پیش کریں۔ بے نوا کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے۔ ہم کے بندے ہیں، ہم کے بندے ہیں، ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے، صدا سنتا ہے۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں۔ پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، مولا پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر۔ برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں، مولا مولا بندہ عاصی ہوں۔ جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ پر مولا، جن سے میں گزر جاؤں
کھول دے مجھ پر خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا بندۂ عاصی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل مولا ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا بندۂ عاصی ربا معاف چکر میرے جرمانو بے شک میں اوگن ہارا پر جس واسطے کل کائنات بنایا او دیال دا میں غبدارا مولا 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 یا رحیم یا کریم یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حمد رب جلیل ہمارے چاروں ثنا خواں اپنے بھرپور عقیدتوں کے ساتھ نظر کر رہے تھے، اور آج رزق حلال چونکہ موضوع ہے، کسی بھی موضوع کے بارے میں اس کا تعارف اور کیا مراد ہے اس سے یا اس کی معرفت ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ اس موضوع تک جب ہم پہنچ جائیں گے تو اس کی جزیات تک بھی پہنچ جائیں گے اور اس سے متعلق مزید چیزیں جو ہے ہمارے ذہن و دل پر مستحضر ہو جائیں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما۔ حضرت یہ فرمائیے گا کہ رزق حلال سے مراد کیا ہے بنیادی طور پر، اور شریعت میں اس کے حوالے سے کیا کیا تفصیلات ہیں، اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کی مختلف علماء نے مختلف تعریفیں کی ہیں، جو مطلب عوامی ذہن کے اعتبار سے زیادہ مناسب محسوس ہوئی، وہ یہی ہے کہ جس پر انسان کا کسی جاندار کا وجود موقوف ہو اس کو رزق کہتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔
تو جب ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے رہائش کا ایک تصور ہوتا ہے، کھانے پینے کا، لباس وغیرہ کا تو کوئی نہیں ہے، کسب کا کوئی نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ وہ کما کے جمع کر رہے ہوں، وہاں وہ جاتے ہیں، رزق تلاش کرتے ہیں اور اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کھانے پینے کی اشیاء پر وہ چیز جو ہمارے وجود کو قائم رکھے اس کے اوپر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ پھر یہ رزق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک رزق تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے کسب کا محتاج ہوتا ہے، ہم کسب کرتے ہیں، پھر ہم اس کا تعین کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یعنی ہماری کوشش، ہمارے نیت، قصد و ارادے سے اس کی تعین ہوتی ہے۔ اور ایک وہ کہ جس میں ہمارے قصد و ارادے کا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت نے اس کو فی نفسی حرام بنا دیا۔ تو جو قصب ہے اس پہ تو ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ آگے۔ جو جیسے از خود جو چیزیں اللہ نے یعنی پیدائشی طور پہ ان کو حرام بنا دیا، اس میں جو حشرات الارض ہیں یہ سب کے سب حرام ہیں سوائے ٹڈی کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹڈی دل جو ہوتی ہے نا، یہ کھیتیوں میں آ جاتی ہیں، ان کو کھانے کی اجازت ہے، ان کو کھا سکتے ہیں۔ تو اس میں بس یہ، اور گوہ کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن فقہ حنفی میں منع ہے کہ گوہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ اڑنے والے پرندوں کے اندر ہر پرندہ کھا سکتے ہیں سوائے ان کے جو اپنے پنجوں سے شکار کر کے کھاتے ہوں۔ اگر شکار کر کے کھاتے ہیں تو وہ رزق حرام میں آئیں گے، ان کو ہم نہیں کھا سکتے ہیں، جس میں چیل، کوا، باز، شکر آ جاتا ہے۔ لیکن شکار کر کے کھانا، طوطا جو ہے وہ پنجے سے پکڑ کر روٹی کھاتا ہے، تو پنجے سے پکڑ کر کھانے سے حرام نہیں ہوگا، اصل شکار ہے۔ طوطا حلال ہے، چڑیا حلال ہے۔ کوے پر بڑی بحث ہوتی ہے۔ نہیں، کوا تو خیر حرام ہے، شکار کرتا ہے وہ، کوا حرام ہے۔ اچھا، تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ سمندری جانور، اس میں فقہ حنفی میں صرف مچھلی جائز ہے، اور مچھلی اسے کہتے ہیں کہ جس کو عرف عام میں مچھلی کہا جاتا ہو یا مچھیرے اس کو مچھلی قرار دیتے ہوں، وہ مچھلی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ حلال ہے۔ باقی تمام جو سی فوڈ ہے وہ ہمارے فقہ حنفی میں منع ہوتا ہے۔ زمین پہ چلنے والے جانوروں کے اندر ہر وہ جانور منع ہے جس کے کیلے ہوتے ہیں لمبے اور وہ شکار کرتا ہے پنجوں سے، اور کیلے اس کے ہوتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ اونٹ کے کیلے ہوتے ہیں، اگر نہیں دیکھا ہو تو کوئی دیکھ لے کہ لمبے لمبے کیلے ہوتے ہیں، لیکن وہ پنجے سے شکار وکار نہیں کرتا، اس لیے طیب حلال رکھا اس کو شریعت نے۔ تو یہ تمام جانور، یہ بنیادی اصول ہیں۔ اس میں اب بندر جو ہے اس کے اوپر اختلاف رکھا، لیکن بندر کو فقہ حنفی میں منع کیا گیا کیونکہ یہ بھی شکار بھی کرتے ہیں اور انسان سے مماثلت بھی ہے ان کی۔ اچھا، انسان کے اندر ویسے جو حرمت والی کوئی علامت موجود نہیں ہے، نہ کیلے ہیں نہ کچھ ہے، لیکن چونکہ انسان اشرف ہے، اس کا ایک اکرام ہے، اس کی کرامت کی وجہ سے اس کو کھانا منع کیا گیا ہے۔ تو یہ چند اگر بنیادی اصول یاد رکھیں تو بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ فرما دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، اور ناس سے خطاب فرمایا، مومنین سے نہیں فرمایا، اے لوگو زمین میں جو کچھ ہے تم کھاؤ، حلال اور طیب، ایک تو حلال ہو اور دوسرا پاکیزہ ہو۔ اس کا اندر بعض چیزیں ایسی ہوں گی کہ بظاہر طیب ہیں لیکن ہمارے لیے حلال نہیں بنیں گی، یہ ہو سکتا ہے کہ طیب ہوں حلال نہ ہو، جیسے نقصان دیتی چیزیں دیتی ہیں، بہت زیادہ نقصان ہوتی ہیں، تو پھر ان کا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں رہ جاتا۔ یا نماز کے اندر حالت نماز میں طیب چیزیں ہیں لیکن کھانا حلال نہیں رہا اس کا۔ تو اس لیے اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک تو ہے کسب کے ذریعے جو حرام بنتا ہے، اس پہ انشاءاللہ اگلے میں تھوڑے بات کلام کروں گا، اور یہ جو جتنی چیزیں شریعت نے حرام قرار دی ہیں جانوروں کے سلسلے میں، اس میں شریعت کو فالو کریں۔ اس میں اگر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور غلط چیزوں کو تناول کرتے ہیں تو پھر یہ گناہ ہوگا اور حرام میں مبتلا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھے انداز، مفتی صاحب بڑے آسان اور سہل انداز میں، تاکہ تمام دیکھنے والے سننے والے جو ہیں اس کو سمجھ لیں۔ میں ایک کلیہ بیان فرما دیا کہ کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اور کن کن نشانیوں کے ساتھ، اس کو بہت اچھے انداز مفتی صاحب نے مختصر اور جامع الفاظ میں۔ ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں، یہ موضوع بہت بڑا ہے، رزق حلال جو ہے موضوع بہت اہم ہے، اس پہ ضرور سنیے گا پورا پروگرام اور یاد بھی رکھیے گا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج موضوع رزق حلال ہے اور علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے ابتداً اس سے مراد کیا ہے یہ بھی فرمایا، اور شریعت میں جو اس کے احکامات ہیں اس پر بھی آپ نے کلام فرمایا۔ ہم یہ جاننا چاہیں کسب حلال، جو عام طور پر ہماری کرنسی پہ بھی آپ نے یہ تحریر پڑھی ہوگی کہ کسب رزق حلال عین عبادت ہے، یہ ایک سینٹنس آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو کسب حلال کے جو فضائل ہیں وہ ازروع شریعت یعنی قرآن و حدیث میں جو آئے ہیں وہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائے، کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب؟ جی ماشاءاللہ، قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے ایک اصولی ضابطہ اور قوانین کے تحت جو ہیں جو حرام چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا۔ دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے کسب حلال کے حوالے سے جو رزق حلال کی طلب ہے
اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں فضل اللہ سے تعبیر فرمایا. واہ. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. جمعۃ المبارک کا جہاں ذکر آیا تو وہاں بھی فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. کیا بات ہے، سبحان سورہ اللہ. عادیات کے اندر خیر سے تعبیر فرمایا، اور خاص طور پر فرمایا کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے رکھا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. ہم نے دن کو معاش کے لیے رکھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ انسان تمہارے لیے دن رکھا ہے کہ تم دن کے اندر جو ہے وہ طلب معاش کرو. تو فرمایا کہ طلب حلال جو ہے، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. فرمایا جو فرائض ہیں ہم پر لازم ہیں، اس کے بعد جو انسان پر لازم ہے وہ رزق حلال کی طلب ہے. خاص طور پہ ایک انسان ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کے نان و نفقہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور اس لیے کہ اس کو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، فرمایا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رزق حلال کی طلب کرے، اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے سعی کرے. مفتی صاحب نے جیسے آیت کریمہ پڑھی وہاں مطلق انسانیت کو فرمایا، دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. کیا بات. اور تیسرے مقام پر یا ایھا الرسول فرمایا، رسولوں کو بھی وہی حکم دیا، ساری انسانیت کو اور ایمان والوں کو، کہ رزق حلال کی کوشش کرو اور رزق حلال کے لیے جد و جہد کرو. فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کھڑے ہیں، ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا تھا. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کی یہ تیزی، یہ جد و جہد کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ کے راستے میں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بازار کی طرف جا رہا ہے رزق حلال کی طلب کے لیے، اس لیے کہ اپنے بچوں کے نان و نفقہ کو پورا کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے، اور کسی کے سامنے اس کو سوال نہ کرنا پڑے. فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں، اللہ، اس کے جو اٹھے ہوئے قدم ہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر ہے. پھر ان لوگوں کے بارے میں کہ جو رزق حلال شریعت کے اصولوں کے مطابق کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، قسمیں نہیں کھاتے ہیں. فرمایا کہ قسم تو بالکل مت کھایا کرو، مال نکل جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ جھوٹی قسم نہیں کھاتے، حلال. فرمایا وہ تاجر وہ انبیاء کرام اور شہداء کرام اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. فرمایا کہ ان کو ان کے ساتھ میدان معاشر کے اندر صدیقین کے ساتھ رکھا جائے گا، جو تجار ہیں اور جو صالحین ہیں. تو یہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. اس کے برعکس اگر انسان حلال کو ترک کر کے حرام کی طرف چلا جائے، فرمایا کہ انسان کتنی بھی عبادات کرتا رہے، کتنی بھی تسبیحات پڑھتا رہے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے بڑے لمبے سفر سے آیا اور ہاتھ بلند کرتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، یا رب یا رب، مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام فأنی یستجاب. فرمایا کہ اس کا سارا کھانا پینا لباس ہر چیز حرام کی ہے، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ. ہم ایک جملہ کہتے ہیں نا کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہوں تو میں بڑا پارسا ہوں، بہت اچھا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ہم سب سے پہلے یہ تو دیکھیں کہ ہمارا جو جسم گروتھ کر رہا ہے، ہمارا جو جسم پل رہا ہے، ہم جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، فرمایا وہ حلال ہے یا نہیں ہے. تسبیحات کی گنتی کرنے سے یا رکعتوں کی گنتی کرنے سے رب تبارک و تعالیٰ کو نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ تم کتنا صاف ستھرا. اور سب سے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کپڑا پہنا ہوا ہے، وہ 10 درہم کا ہے، اس میں 9 درہم حلال کا ہے، 1 درہم حرام کا ہے. فرمایا جب تک وہ کپڑا پہنا ہوا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کی عبادات قبول. مشکوہ شریف کی حدیث سے بات. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کی دعائیں، یہ سجدے، یہ سب کچھ، یہ خانہ کعبہ کے طواف، یہ چکر لوگوں کو چکر دے دے کہ اگر یہ سمجھتا ہے انسان کہ وہ میرے لگائے ہوئے چکر یہ چکر ختم کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ طیب ہے، وہ طیب کو پسند کرتا ہے. اس کی بارگاہ کے اندر تمہیں پیش کرنا ہے تو طیب و حلال کماؤ اور طیب و حلال پیش کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ قبول و منظور. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا کیا کہنا. اچھا، کسب حلال کے جو دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں وہ بھی اگر ہمارے سامنے رہیں اس موضوع سے متعلق تو بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی کہ آیا ہمیں کتنی زیادہ کوشش کرنی چاہیے کسب حلال کے حوالے سے. علامہ حافظ اویس صاحب کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً رزق حلال کے کمانے کے دنیا میں اور آخرت میں بہت زیادہ فوائد ہیں. رزق حلال کمانا ایک مثبت اقدام ہے معاشرے کے لیے، ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے، ایک سماجی خدمت ہے، اور جو ٹریڈ سائیکل ہے اس کے لیے بہت مفید چیز ہے. بالکل. ایک مزدور سے لے کے ایک بڑے تاجر تک جب اپنا اپنا حصہ تمام لوگ رزق حلال اور جائز طریقے سے معاشرے میں ادا کرتے ہیں
تو پورے معاشرے کی بنیاد اس پر قائم ہوتی ہے، वाह, اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ جو ضرورت مند طبقے ہیں، جو مستحق طبقے ہیں، پھر ان تک وہ اپنے مال کو پہنچاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کی بنسبت اس کے مقابل اگر ہم دیکھیں کہ جس معاشرے میں لالچ ہو، رشوت ہو، حرام خوری ہو، تو اس معاشرے میں پھر یہ برکات ظاہر نہیں ہوتی، وہاں پر پھر جو غریب ہے وہ اور زیادہ غریب ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اور زیادہ پستا چلا جاتا ہے، बिल्कुल, اس کے خون پسینے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی ہے۔ اور اگر انسان رزق حلال والے معاشرے کو دیکھے گا تو وہاں ہر شخص جو ہے وہاں آپ کو فائدے میں نظر آئے گا، ہر شخص کو ایک سہارا ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اچھا، یہ جو رزق حلال ہے یہ انسان کو دنیا میں معزز بناتا ہے۔ वाह, آپ کہیں گے کس کی نظر میں؟ تو میں کہوں گا اللہ کی نظر میں۔ सुभान अल्लाह, اب مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ یہ بڑے بڑے جو راشی ہیں، سود خور ہیں، حرام کمانے والے ہیں، انہوں نے معاشرے میں جو ہے نا اپنی عزت کا ایک جو جھوٹا پرچم ہے وہ بلند کیا ہوا ہے، اور جو کمانے والا ہے اپنے ہاتھ سے، جو مزدوری کرنے والا ہے، اس کی معاشرے میں تحقیر کی ہوئی ہے کہ اس کا کوئی مقام، حالانکہ اللہ کے ہاں وہ ذلیل ہے اور یہ عزیز ہے، اس کی عزت ہے جو رزق حلال کما رہا ہے۔ تو یہ رزق حلال کمانا انسان کو معزز بناتا ہے، اللہ کی نظر میں بھی، صالحین کی نظر میں بھی، فرشتوں کی نظر میں بھی۔ اچھا، قرآن کریم کی جو آیات علماء کرام نے بڑی خوبصورتی سے تلاوت کی، رزق حلال سے جنریٹ کیا ہوتا ہے، فائدہ کیا ملتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی اللہ نے حلال کھانے کا قرآن میں حکم دیا ہے اس کا کوئی نتیجہ ضرور بتایا۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ رزق حلال کھانے سے شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنے سے انسان بچ جاتا ہے۔ बच जाता है, دوسری جگہ پہ فرمایا کہ جب آپ رزق حلال کی بات کرتے ہیں تو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، हाँ, کہ آپ رزق حلال کھائیں اور جنریٹ کیا ہوگا، نیک عمل کرتے چلے جائیں۔ वाह वाह, ہیں؟ تیسری جگہ پہ کیا فرمایا، کہا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، جب آپ رزق حلال کھائیں گے تو آپ شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ تو رزق حلال کا فائدہ دنیا میں شکر کی صورت میں، نیک عمل کی صورت میں یہ ظاہر ہوتا ہے، اور جب نیک عمل آ جائے تو من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے نا، جس کی بنیاد رزق حلال ہے، اس کو اللہ حیات طیبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور آخرت میں، بلکہ میں ایک چیز اور بھی ذکر کروں گا کہ رزق حلال سے دنیا میں گناہ بخشے جاتے ہیں۔ 9 حصے جو ہے نا فائدہ وہ رزق حلال کا ہے، ایک حصے کا باقی چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ صحیح حدیث ہے سیاہ ستہ کی، حضور نے فرمایا کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو نہ نمازوں سے بخشے جاتے ہیں، نہ روزوں سے بخشے جاتے ہیں، نہ کسی اور چیز سے سوائے رزق حلال کے، وہ گناہ رزق حلال سے بخشے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے، اب یہ آخرت کو اگر ہم دیکھیں، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ رزق حلال کھانے والے کا میں حساب لوں، مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ اللہ، قیامت کے دن اس کی اتنی عزت ہوگی رزق حلال کھانے والے کی کہ یہ اللہ کی نظر میں بڑا معزز ہوگا وہاں پر۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قیامت کا جو منظر ہوگا، حضور فرماتے ہیں اس وقت تک بندہ رحمان کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا جب تک یہ نہ بتائے کہ رزق کمایا کہاں سے تھا اور رزق خرچ کہاں کیا تھا۔ تو آخرت میں تو پکڑ اسی بات کی ہوگی کہ بھائی کہاں سے کمایا اور کہاں سے خرچ کیا، اور پھر رزق حلال کمانے والے قیامت کے دن جو ہے وہ جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ نبیوں کی جو صف ہے، یعنی آپ اندازہ تو کریں، تجار کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جہاں نبی ہوں گے وہاں ان کے غلام بھی تو کچھ خاص ملازم بھی تو ہوں گے نا، خاص غلام بھی تو ہوں گے نا۔ آپ اس کانسیپٹ کو اگر دیکھیں، قیامت کے دن جن لوگوں کو نبیوں کی خاص غلامی نصیب ہوگی وہ نیک تاجر ہیں جو رزق حلال کماتے ہیں، ان کو اللہ نبیوں کے ساتھ رکھے گا۔ اس سے بڑی میں کہتا ہوں کوئی عزت نہیں ہے کہ دنیا میں اس نے حلال کمایا اور آخرت میں اس کو محمد عربی کا ساتھ جو ہے وہ ٹھکانہ نصیب ہو گیا۔ یہ بڑی سعادت کی بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے. اسی موضوع پر مزید ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور وہ بھی میں انشاءاللہ پیش کروں گا علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی خدمت میں, لیکن ایک وقفہ حائل ہے. وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ, سلسلہ کلام کو یہیں سے جاری کریں گے. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے